بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ دو قسم کی آپشنیں بتائی جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے ملاقاتیوں کا رجسٹر اور دوسرا دستاویز کی وصولی۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ملاقاتیوں کا رجسٹر۔ یہ آپشن زیادہ تر تو شاید طالبات کے مدرسے میں کام آئے، لیکن اگر اس کو بنین کے مدرسے میں بھی استعمال کرنا چاہیں تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں پہلے اس آپشن کو چیک کرتے ہیں اوپن کر کے۔ نئے اندراج کو اوپن کریں، ملاقاتیوں کا رجسٹر اس بٹن پر کلک کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہوئی ہے، تو اب آپ نے یہاں پر اس طالب علم یا طالبہ کا نام لکھنا ہے جس سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے سرپرست حضرات میں سے آئے ہیں۔ ابھی یہاں پہ کوئی بھی طالب علم نظر نہیں آ رہا۔ وجہ اس کی یہ کہ ہم نے خود اس سافٹ ویئر میں یہ آپشن رکھی ہے کہ یہاں پہ صرف جب آپ ایک دو لفظ لکھیں گے اس کے نام کے تو تب ہی طلباء شو ہوں گے، ورنہ ویسے ہی طلباء جب شو ہوتے تو پھر اس طرح سافٹ ویئر کی سپیڈ پر شاید فرق پڑ سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ سافٹ ویئر سلو نہ ہو، اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ ان کو ہائیڈ رکھا ہے۔ جب آپ کسی طالب علم کا نام لکھیں گے تو تب وہ طلباء شو ہوں گے۔ مثلا ہم لکھتے ہیں نعیم، دیکھیں صرف دو لفظ لکھے ہیں تو محمد نعیم کے نام سے جتنے طالب علم بھی تھے وہ سب آگے ہیں۔ تو یہ نعیم یہ ہے، تو ایک یہ اس کو دو کلاسیں ملی ہوئی تھی، ایک اولا میں اور ایک ثالثہ میں، اس نے 2 سال ادھر پڑھا ہے۔ تو ابھی اس کی ملاقات کے لیے کوئی بندہ آیا ہے، تو اب ہم اس کے نام کو یہاں سے سلیکٹ کریں گے۔ یہ آپشن اس وجہ سے رکھیے کیونکہ بعض مدارس والے یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ ملاقاتیں نہ ہوں، صرف تاکہ طالب علم یکسو ہو کر اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں، زیادہ ملاقات کرنے سے گریز کریں۔ کہ ان کا صرف ہو سکتا ہے ان کا یہ رول ہو کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک یا 2 دفعہ ملاقات کی اجازت دیتے ہوں، تو اس لیے وہ یہاں پہ وہ ریکارڈ لکھ سکتے ہیں کہ اس طالب علم سے جو گزشتہ ملاقات ہوئی ہے وہ کس تاریخ کو ہوئی ہے اور کس نے آ کر ملاقات کی ہے۔ تو پھر اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے تبھی وہ نئے آنے والے سے ملاقات کی اجازت دیں یا نہ دیں، یہ ان کی مرضی پر منحصر ہے۔ تو یہ زیادہ تر آپشن یہ والے طالبات کے مدرسے میں کارآمد ہے، لیکن بنین کے مدرسے میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں ہم نے محمد نعیم کا نام لکھا اور یہاں پہ لکھیں یہ بٹن بنا ہوا ہے، اس کو کلک کریں، ایڈ ریکارڈ لکھا بھی ہے دیکھیں۔ جیسے ہی کلک کریں گے تو ایک فارم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ اب آپ نے یہاں پر وہ تاریخ منتخب کرنی ہے کہ جس تاریخ کو ملاقات کرنے والا آیا ہے۔ تو آج 12 ہے تو آج کے دن منتخب کر لیتے ہیں، اور ٹائم 10:07 یہ ٹائم ہے، اور ملاقاتی کا ہے جامعہ میں درج شدہ رشتہ دار، یعنی کہ ابھی یہ جو ملاقات کرنے والا آیا ہے یہ کون ہے۔ یہ دیکھیں اس میں ہم 2 آپشن استعمال کی ہوئی ہیں، ایک تو جامعہ میں درج شدہ رشتہ دار یعنی طالب علم کے جو فارم میں آپ نے اندراج کیا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا طالب علم کے فارم میں نیچے جہاں پہ لکھا ہے سرپرست، تو وہاں پہ جتنے سرپرست آپ نے لکھے ہوں گے تو وہ نام شو ہوں گے۔ تو اب ان میں سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے یا ان کے علاوہ کوئی اور بندہ ہے، تو اب آپ جیسے ہی اس پہلی والی آپشن پہ کلک کریں گے جامعہ میں درج شدہ رشتہ دار کلک کریں، تو لازمی بات ہے جو بندہ ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو آپ اس سے نام تو پوچھیں گے۔ تو اس سرپرست والی فہرست دیکھیں، اگر وہی نام والا بندہ ہے تو مطلب کہ وہ اس کا وہی سرپرست آیا ہے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو اب آپ یہاں پر جتنے بھی سرپرست شو ہو رہے ہوں گے اس طالب علم کے سرپرست، تو وہاں سے آپ منتخب کر سکتے ہیں کہ کون سرپرست ملاقات کے لیے آیا ہے۔ اور اگر جو بندے نے نام بتایا ہے اگر وہ اس کے سرپرست کے نام سے نہ ملتا ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ سرپرست کے علاوہ کوئی اور بندہ ہے۔ تو اب آپ یہاں سے دیگر پر کلک کر کے دیگر پر کلک کریں گے تو اب یہاں پر اس ملاقاتی جو نیا آنے والا بندہ ہے تو اس کا ریکارڈ یہاں پہ لکھیں گے، اس کا نام لکھیں گے، شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے، اس کا پتہ وغیرہ، رابطہ نمبر اور رشتہ کیا ہے اس طالب علم سے، تو وہ آپ یہاں پہ اس کی جو جتنی تفصیلات ہے وہ لکھیں گے۔ اس طرح ملاقات کا مقصد کیا ہے اور اضافی تفصیلات لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر سرپرست ہی ملنے کے لیے آیا ہے تو آپ یہاں پہ جامعہ میں درج شدہ رشتہ دار اس پہ کلک کریں گے، اب یہاں پر اس کے سرپرست شو ہوں گے۔ اب آپ یہاں پہ اس کو منتخب کر لیں، دیکھیں جیسے ہی منتخب کیا تو چونکہ عبدالرزاق نام کا سرپرست آپ نے طالب علم کے فارم میں لکھا ہوا ہے اور اس کا سارا ریکارڈ وہاں پہ موجود ہے تو اس کا فارم یہاں سے خود بہت پر ہو جائے گا۔ دیکھیں جو پتہ وہاں پہ لکھا ہوگا خود بہت یہاں پہ سب کچھ آ جائے گا، اور دیکھیں سب کچھ یہاں تک اس کا جو فارم ہے خود بہت پر ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر آپ ملاقات کا مقصد لکھ سکتے ہیں، اضافی تفصیل لکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی محفوظ کریں گے
تو دیکھیں یہ محفوظ ہو گیا ہے، محفوظ کیا۔ اب مثال کے طور پر ہفتے کے دوران دوبارہ ملاقات کے لیے آتا ہے، تو آپ دوبارہ یہاں پر ملاقاتوں کا رجسٹر اس کو اوپن کریں۔ دیکھیں ابھی خالی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ابھی میں نے پہلے وجہ بتا دی ہے کہ کیوں ہم نے اس کو خالی رکھا ہے۔ ابھی چونکہ وہ جو آنے والا ہے وہ نعیم کا نام لے رہا ہے کہ مجھے نعیم سے ملنا ہے، تو اب آپ یہاں پہ نعیم کا ریکارڈ دیکھیں گے کہ نعیم کا جو ریکارڈ ہے اس سے آخری ملاقات کب اور کس نے کی ہے۔ جیسے ہی کلک کریں گے نعیم کے نام پہ، دیکھیں اس کا سابقہ ریکارڈ خود بخود یہاں پہ آ گیا ہے، اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پچھلی ملاقات ہوئی ہے وہ 12 تاریخ کو 10واں مہینہ اور 2022 اس کو ہوئی ہے، اور دن کون سا تھا، ٹائم کیا تھا 10:07۔ تو ابھی آپ پھر اس کو دیکھتے ہوئے یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اگلے بندے کو، نئے آنے والے بندے کو ملاقات کا وقت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اور ابھی جو دوسری آپشن ہے وہ ہے دستاویز کی وصولی، تو دیکھیں اس پہ کلک کریں۔ ابھی کوئی طالب علم ہے، وہ وفاق کی سند وصول کرنے کے لیے آئے مدرسے میں، یا آپ سے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ یعنی مدرسے کے جو اسناد ہیں، مطلب دیکھیں یہ والی اسناد، یہ دیکھیں اسناد لکھا ہے، سند کردار لینے کے لیے آئے یا سند اخراج یا سند تاریخ پیدائش لینے کے لیے آئے، تو ان کا ریکارڈ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہ نئے اس میں دستاویز کی وصولی میں۔ اسی طرح وفاق کی سند اور کشف الدرجات جو طلباء لینے آتے ہیں تو ان کا ریکارڈ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ کل کو خدا ناخواستہ اگر ان سے سند گم ہو جاتی ہے، کشف الدرجات گم ہو جاتی ہے ان کی اپنی کوتاہی سے، تو پھر وہ آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدرسے والوں نے گم کی ہے کہ ہمیں سند ملی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ ان کا سارا ریکارڈ لکھیں گے تو آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا کہ انہوں نے کب اور کس تاریخ کو آپ سے سند وصول کر لی تھی۔ اب گم ہو چکی ہے تو وہ ان کی ذمہ داری ہے، مدرسے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو وہ آپ ریکارڈ کیسے لکھیں گے؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیں یہاں پہ نام سرچ کریں، محمد نعیم کے نام لکھتے ہیں، نعیم، محمد نعیم نام لکھ کر، تو اب آپ نے یہاں پر نیچے جو یہ دیکھیں آگے لکھا ہے یہ سارا ریکارڈ یہاں پہ لکھنا ہے، اس کو پر کرنا ہے، ابھی بٹن وغیرہ نہیں دبانا، آپ نے یہاں پر اس کا سارا ریکارڈ لکھ لینا ہے۔ درجہ کون سا ہے اس کا؟ مثال کے طور پر ثالثہ کی سند ہے مثلا، اور دستاویز کون سی وصول کر رہا ہے یہ نعیم، یہ وفاق کی سند لینے آیا ہے یا جامعہ کی سند، کشف درجات، مدرسہ چھوڑنے کی سند، سند کردار یا سند تاریخ پیدائش، تو یہ کون سی سند وصول کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے؟ تو یہ مدرسہ چھوڑنے کی سند کے لیے آیا ہے کہ بعض مدارس تصدیق نامہ مانگتے ہیں، تو وہ آپ نے اس کو تصدیق نامہ دیا ہے، تو یہاں پہ یہ لکھ لیں، یا وفاق کی سند لکھ لیں، وفاق کی سند، اور دستاویز نمبر، چونکہ ہر سند کے اوپر ایک نمبر درج ہوتا ہے وفاق کی سند پہ، تو وہ آپ نمبر یہاں پہ لکھنا ہے، یہاں پہ فرضی کوئی نمبر میں لکھ لیتا ہوں۔ اور یہ سند وصول کس نے کی ہے؟ اس نے خود آ کر وصول کی ہے یا کوئی اور بندہ تھا جس نے آ کے وصول کی ہے؟ تو اگر خود ہے تو یہاں پر بذات خود والا آپشن منتخب کریں، اور اگر کوئی اور آیا ہے تو پھر یہاں پہ کوئی اور لکھ کر یہاں پر اس وصول کرنے والے کی تفصیل لکھ دیں کہ وہ وصول کرنے والا کون ہے، اور بذات خود کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں پر بذات خود کر لیں۔ بس جیسے ہی محفوظ کریں گے بند کریں۔ اب دوبارہ دستاویز کی وصولی کی آپشن کو اوپن کریں، اور یہاں پہ اب آپ نعیم کا نام لکھیں، نعیم کا نام سرچ کیا تو دیکھیں اس کا ریکارڈ یہاں پہ آیا ہوا ہے۔